السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ الم نشرح کو ڈسکس کریں گے۔ اس سورت میں ٹوٹل 8 آیات ہیں اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں سورۃ الضحیٰ کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ سورۃ الضحیٰ کی طرح ہی اس سورت کا مقصد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکل حالات میں تسلی دینا تھا۔ اس سورت کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس میں اور اس کے پیچھے ہی سورۃ الضحیٰ میں کتنی زیادہ مشابہت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ظاہری احسانات یا نعمتیں دیں ان کی یاد دہانی کرائی، اور ان کی یاد دہانی کرانے کے بعد پریزنٹ اینڈ فیوچر یعنی حال اور مستقبل کے لیے تسلی دی، اور اینڈ میں پریزنٹ میں حال میں حکم کیا دیا کہ زیادہ سے زیادہ تبلیغ کریں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، دین اسلام کو عام کریں، اس میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ لگائیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن خصوصاً جس نعمت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے وہ ہے دعوت دین، یعنی قرآن مجید کے احکامات کو عام کرنا۔ اس صورت میں سورۃ الم نشرح میں بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف احسانات کی یاد دہانی کرواتے ہیں، لیکن ان احسانات کا زیادہ تعلق باطن کے ساتھ ہے، وہ انٹرنل ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس صورت کو اسٹڈی کریں گے تو یہ سب کچھ واضح ہوتا جائے گا، اور احسانات کو یاد کرانے کے بعد وہی تسلی ہوگی حال اور مستقبل کے معاملے میں، اور اینڈ میں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب کریں کیا، وہ یہ ہے کہ اب لوگوں سے کٹ کر اللہ کی طرف رغبت اختیار کر لیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیے، قیام کیجئے۔ تو یہ 2 مین ڈفرینسز ہیں دونوں صورتوں میں۔ سورۃ الضحیٰ میں ظاہری احسانات کا ذکر ہے تو سورۃ الم نشرح میں باطنی احسانات کا۔ سورۃ الضحیٰ میں حکم کیا دیا گیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، انہیں تبلیغ کی جائے۔ اس صورت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ اب آتے ہیں سورت کے موضوع کی طرف، اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت کے موضوع کو بھی ہم ایک مخصوص انداز میں دیکھیں گے اور اس کے عمومی معنی کو بھی دیکھیں گے۔ تو شان نزول کے اعتبار سے اس کا اسپیسیفک ٹاپک ہوگا اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جو بھی دشواری پیش آئی، اس کے پہلو بپہلو آسانی اور کامیابی بھی عطا کی گئی۔ اور اب اس کے عمومی ٹاپک کو دیکھیں تو وہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے یسر کا دامن عسر کے ساتھ باندھ رکھا ہے، یعنی آسانی اور کامیابی ظاہر تو ہوگی لیکن آزمائشوں، مشکلات، تکلیفوں کے بعد۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، اور ایسا تو پاسبل ہے ہی نہیں کہ ہمیشہ مشکلات ہی رہیں۔ تو ہمیں یہ بات بالکل ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ جی ہماری جو لائف ہے وہ ہمیشہ بیڈ آف روزز ہی رہے گی۔
اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ عموماً لوگ سوچتے ہیں کہ جی ایک مشکل آئی ہے، بس یہ اس مشکل سے میں نکل جاؤں، اس پریشانی سے نکل جاؤں، یہ میں ایگزامس دے دوں، یہ میرا انٹرویو کلیئر ہو جائے، یہ میرا ٹیسٹ پاس ہو جائے، بس آگے تو پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، میٹرک ہو جائے بس آگے کی لائف بڑی ایزی ہے۔ اس طرح عموماً لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مشکلات کے ساتھ آسانیاں رکھی ہیں۔ مشکلات آئیں گی، ہر سٹیپ پہ آئیں گی، کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد آئیں گی، کسی نہ کسی سٹیج آف لائف پہ ضرور آئیں گی۔ ہوگا کیا کہ ان مشکلات سے گزرنے کے بعد پھر آسانیاں آتی رہیں گی، اور یہ زندگی کا پہیہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کرتے ہیں کہ ہم آزمائشوں میں کیسا رویہ رکھتے ہیں، کتنے شکر گزار ہوتے ہیں، کتنا صبر کرتے ہیں۔ اگر ہمارا ٹیسٹ ہی نہ ہو تو پھر اطمینان، سکون، خوشی، آسانی، اس سب کا مطلب ہمیں صحیح سے سمجھ نہیں آئے گا، اور ہمارے اندر صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں آئے گی، اور ہم پھر راتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور لمبے لمبے عرصے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ یعنی ہمیں آسانیوں کی، کامیابیوں کی اہمیت ہی تب سمجھ آتی ہے جب ہم مشکلات اور آزمائش میں سے گزر کر اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اب اس سورت کے اسلوب یعنی سٹائل کو دیکھ لیتے ہیں، تو وہ تھوڑا سورت الضحیٰ سے ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے سورت الضحیٰ قسمیہ آیات سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور جیسے بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں وہ شرطیہ آیات سے سٹارٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ سورت ڈائریکٹ اپنے ٹاپک سے سٹارٹ ہو رہی ہے، ڈائریکٹ اس میں بات کی جا رہی ہے، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پچھلی سورت کے تسلسل میں ہی بات چل رہی ہو اور اسی کے موضوع کی تکمیل کر رہی ہو۔ یہ سورت کسی قسم کی تمہید نہیں ہے اس کے سٹارٹ میں۔ اس سورت کو ہم انشاءاللہ ٹوٹل 3 سیکشنز میں سٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم 1 سے 4 نمبر آیت تک دیکھیں گے، جس میں ہم ان 3 نعمتوں کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 to 6 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوپر جن احسانات کا ذکر ہے وہ اس بات پر دلالت ہیں کہ اللہ نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے نہیں چھوڑا، تو اب بھی اللہ تعالیٰ اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ مقصد تبلیغ جو کہ مقصد پچھلی صورت میں دیا گیا تھا وہ پورا ہو کر رہے گا۔ زندگی ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے، اور یہ جو سائیکل ہے یہ چلتا رہے گا مسلسل۔ اور آیت نمبر 7 to 8 میں ہم دیکھیں گے کہ اب فی الوقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی گئی کہ اس وقت وہ کیا کریں، اور آخری منزل کی جدوجہد کے لیے، اس کی تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ علم سے شروع ہونے والی آیات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جب بھی اس طرح آیات کے شروع میں علم آتا ہے تو وہ ہوتا ہے استفہام تقریری کے لیے، یعنی سوال پوچھنے کے لیے نہیں کیا جا رہا، بلکہ تاکید اور زور دینے کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ ہاں جی ایسا ہی ہے، ہم نے یقیناً آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ تو سب سے پہلے جس احسان اور نعمت کا اللہ تعالیٰ اس صورت میں ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ شرح صدر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرح صدر سے نوازا۔ اب شرح صدر ہے کیا؟ صدر کے معنی تو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ صدر سینے کو کہتے ہیں، اور شرح کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے کھل جانا، مطمئن ہو جانا، سکون کی کیفیت میں آ جانا۔ یعنی اللہ اپنے محبوب بندوں کا سینہ کھول کر کشادہ کر دیتا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ آسانی کے ساتھ دین کے رستے پر چل سکیں، آسانی کے ساتھ دین کے احکامات کو ایکسپٹ کر سکیں، نہ انسان عمل کرتے ہوئے کوئی تنگی محسوس کرے اور نہ ہی دوسروں کو بتاتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، پیغام پہنچاتے ہوئے کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس کرے، کسی قسم کا کوئی اشکال ہو، کوئی شک و شبہ ہو۔
بلکہ اس کے برعکس ہر قسم کے ذہنی خلجان اور تردد سے پاک ہو کر اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جائے انسان کہ اسلام کا رستہ برحق ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ انسان کو کوئی اللہ کا حکم نہ سمجھ آ رہا ہو، جیسے داڑھی کیوں رکھنی ہے، پردہ کیوں کرنا ہے، یا اور بہت سارے احکامات ہیں، میوزک کیوں نہیں سننا، اور بھی بہت ساری چیزیں جو آج کل خصوصاً لوگوں کو، خصوصاً ہماری یوتھ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو شرح صدر کی نعمت ہے، کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات میں چاہے مصلحت نظر آئے نہ آئے لیکن سینہ منور ہو جاتا ہے اور انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ روشنی میں چل رہا ہے، وہ اندھیرے میں بھٹک نہیں رہا، وہ سیدھے صحیح رستے پر جا رہا ہے اور اسے اپنی منزل کا تعین کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھول دینے سے کیا مراد ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عرب میں تھے تو عرب میں مشرکین تھے، پھر مدینہ میں یہود و نصارہ، مجوس وغیرہ ارد گرد سب آباد تھے۔ سب کے مذاہب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط سمجھتے تھے، ان سب کے کسی کے عقیدے پر مطمئن نہیں تھے، کسی کے بھی عقیدے میں راہ راست کی کوئی تفصیل نہیں ملتی تھی۔ تو یہ سارے حالات اور اپنے ارد گرد لوگوں کے اس طرح کی پریکٹسز کو دیکھ کے، خصوصاً ریلیجیس پریکٹسز کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ذہنی خلجان میں مبتلا تھے، اور اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غار حرا میں جاتے اور غور و فکر فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرح صدر سے نوازا، یعنی نبوت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس خلجان کو دور کر دیا اور وہ راہ راست کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی، جس سے آپ کو کامل اطمینان قلب حاصل ہو گیا۔ یہ ہے اس کا پہلا معنی۔ دوسرا معنی شرح صدر کا کیا لیا گیا ہے؟ جیسے شروع میں نے بھی دعا پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو سورۃ طٰہٰ میں مینشنڈ ہے، رب اشرح لی صدری۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ اور یہ دعا کب کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر فرعون کو راہ راست دکھاؤ، فرعون کو تبلیغ کرو، اس کو حق کے بارے میں بتاؤ اور اس کو بولو کہ اللہ کی خشیت اختیار کرے اور اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کو اپنا رب مانے اور اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہ ایک بھاری ذمہ داری تھی نا، یہ کار عظیم تھا، ایک بہت بڑا کام تھا کہ فرعون جیسے بادشاہ کے ساتھ جا کر ٹکر لی جائے، اسے بات سمجھائی جائے، اسے کنونس کرنے کی بیسکلی کوشش کی جائے، منانے کی کوشش کی جائے کہ وہ اپنے سارے غلط طریقوں کو چھوڑ کر صحیح طریقت کی طرف، شریعت کی طرف آ جائے۔ تو اس کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ اسی طرح ہم سورۃ المزمل میں پڑھ چکے ہیں، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم ڈالنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بھاری بوجھ۔ یعنی نبوت کے منصب عظیم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے کیا درکار ہے؟ شرح صدر، تاکہ بڑی سے بڑی مہم بھی ہو، مشکل سے مشکل حالات ہو، کفر کا مقابلہ کرنا ہو تو اس میں کسی قسم کا کوئی تعامل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حوصلہ، ہمت، اولوالعزمی اور وسعت قلب عطا فرما دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے کے اس بگاڑ کو، اس جاہلیت کو، اس کا سامنا کر سکیں اور اس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، اور ایسے سخت دل اور بگڑے ہوئے لوگوں کو دعوت حق دے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی بے بہا دولت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ یہ دونوں معنی اس پر اپلائی ہوں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مفسرین نے خصوصاً تفسیر ابن کثیر میں شرح صدر کو شق صدر کے معنی میں بھی لیا گیا ہے۔ شق صدر یعنی سینے کا شق ہو جانا، سینے کو چیر کر الگ کرنا،
جو کہ واقعہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سب کے سب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2 دفعہ ایسا ہوا۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق کیا، دل نکالا اور اس کو دھو کر صاف کر کے دوبارہ فکس کر دیا۔ دوسرا یہ واقعہ پھر سے ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، اس سے پہلے بھی یہی پروسیس ریپیٹ ہوا تھا۔ تو کچھ مفسرین نے اس کو شق صدر کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا ہے، لیکن بہت سارے محققین کے نزدیک اس آیت میں شرح صدر کو شق صدر پر محمول کرنا ایک کمزور بات ہے، ضعیف بات ہے۔ مطلب یہ کہ دونوں کا لنک نہیں بنتا آپس میں۔ یعنی اس صورت کے شان نزول سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہم میں کامیابی کے لیے شرح صدر سے نوازا گیا۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی شرح صدر کے لیے اللہ تعالیٰ سے خود دعا کی، مانگ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود بخود بغیر مانگے ہی نواز دیا۔ اور پچھلی صورت میں جن احسانات کی بات تھی، ہم نے دیکھا تھا لم یجد کا یتیمن فآویٰ، اس میں 3rd پرسن میں بات ہو رہی تھی کہ نہیں اس نے پایا آپ کو یتیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے 3rd پرسن پروناؤن کا استعمال کیا تھا۔ لیکن اس صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں علم نشرہ، کیا ہم نے نہیں کھول دیا، یعنی 1st پرسن میں بات ہو رہی ہے، یعنی مزید کلوزنس، مزید قربت کا اظہار کیا جا رہا ہے، مزید محبت اور چاہت کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ کس لیے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید سکون میں آ جائیں، مزید اطمینان محسوس کریں اور سکون و تسلی کے ساتھ اپنا جو کام ہے، اپنا منصب ہے، اس کو پورا کر سکیں، مقصد نبوت کو حاصل کر سکیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹوٹل 23 سال دیے گئے نا، تقریباً 23 سال بنتے تھے جو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی اقامت کے لیے بسر کیے، گزارے۔ تو اتنی محدود مدت میں اتنی بڑا انقلاب لے کر آنا، اتنی بڑی تبدیلی لے کر آنا، وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے مسلسل موٹیویشن، مسلسل انکریجمنٹ، مسلسل حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا، اللہ نے آپ کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ یعنی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کسی بھی مہم کو پورا کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور کلوزنس کا احساس دلانے کی، پیار محبت سے بات کرنے کی بھی کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ کسی بھی انسان کی زندگی میں کوئی بھی مشن ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی بیک پہ کچھ نہ کچھ ایسا چاہیے جو کہ اس کو موٹیویٹ کرے، جو کہ اس کو پش کرے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ اس آیت میں دوسرے احسان کی بات ہو رہی ہے، دوسری نعمت کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور وہ کیا ہے؟ اور اتار دیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا بوجھ۔ قرآن مجید میں حمل کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے بوجھ کے لیے، اور وزر کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے۔ بیسیکلی حمل وہ بوجھ ہوتا ہے جو کہ قابل برداشت ہوتا ہے، اور وزر وہ بوجھ ہوتا ہے جو کہ انسان کی برداشت سے بھی اوپر گزر جاتا ہے، اور جو کہ انسان کی کمر توڑنے لگتا ہے، ایسا مشکل بوجھ ہوتا ہے۔ الذی انقض ظہرک، یہ اب اسی بوجھ کی صفت، خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیسا بوجھ ہے، وہ بوجھ جس نے توڑ دی تھی آپ کی کمر، یعنی اتنا زیادہ مشکل اور بھاری بوجھ تھا وہ آپ کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے وہ بوجھ آپ سے اتار نہیں دیا؟
یہ بھاری بوجھ کیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہو رہا تھا، جس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پھر آسانی فرما دی؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد رنج و غم اور فکر و پریشانی کا وہ بوجھ ہے جو اپنی قوم کی جاہلیت اور جہالت کو دیکھ دیکھ کر آپ کی حساس طبیعت پر پڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، شرک، مشرکانہ اوہام تھے، رسومات تھیں، ان کا بازار گرم تھا، اخلاق کی گندگی، بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ہم نے پہلے پڑھا ہے جیسے معاشرے میں یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، مسکینوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، کیسے ظلم و ستم کے معاملات ہو رہے تھے، فساد کیسے عام تھا، جنگ و جدل ہر وقت، قتل و غارت گری چل رہا ہوتا تھا، زیادتیاں چل رہی ہوتی تھیں، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہوتا تھا، وراثت کا مال چھینا جا رہا ہوتا تھا، ہر طرح کا مال چھینا جا رہا ہوتا تھا، چھاپے مارتے تھے ایک دوسرے پر، چھاپے مار مار کر ایک دوسرے کا مال چھین کر گزر بسر کیا جاتا تھا، 100 سال تک انتقامی لڑائیاں لی جاتی تھی، کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہوتی تھی۔ یعنی یہ معاشرے کا جو بگاڑ تھا اور یہ جو اخلاقی پسماندگی تھی، ان سب میں کو دور کرنے کی کوئی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آ رہی تھی، اور یہی فکر آپ کی کمر کو توڑے دی جا رہی تھی، یہ بار گراں تھا جو آپ کے اوپر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا رستہ دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے اسے اتار دیا، اور نبوت کے منصب پر سرفراز ہوتے ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ توحید، آخرت، رسالت پر جو ایمان ہے نا، وہی واحد ایسی چیز ہے جس سے انسانی زندگی کے ہر بگاڑ کا تالا کھولا جا سکتا ہے۔ مثلا جسے یقین ہوگا نا اللہ پر اور اللہ کے عدل پر اور قیامت کے دن پر کہ بدلے کا دن آنا ہے، کیا وہ کرے گا پھر وہ غلطیاں؟ کیا وہ اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں، لوگوں کے ساتھ زیادتیوں میں پھر ملوث ہوگا؟ پھر کبھی بھی ملوث نہیں ہوگا، بلکہ پھر یعنی یہی وہ چیزیں ہیں جن میں ہماری اصلاح کا رستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ہدایت، اس رہنمائی، اس وحی قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا، اور آپ پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ اسی کے ذریعے سے نہ ہی صرف عرب بلکہ پوری نوع انسانی کو ان خرابیوں سے نکالا جا سکتا ہے جس میں اس وقت عمومی طور پر لوگ مشغول تھے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہماری جو آج کل اخلاقی پسماندگی ہے، یا ہمارا زوال چل رہا ہے، یا ہماری کوئی مسلمانوں کی کوئی ویلیو نہیں رہی، کوئی روب نہیں رہا، کوئی اہمیت نہیں رہی، کوئی طاقت نہیں رہی، تو اس سب کا حل کدھر ہے؟ اس سارے کا حل صرف اور صرف قرآن مجید میں ہی ہے۔ قرآن مجید میں ہی ہمارے لیے آسانیاں اور کامیابیاں ہیں۔ ہم نے قرآن کا رستہ چھوڑ دیا، ہم پہ زوال آ گیا۔ جب تک ہم قرآن کے ساتھ تھے تو مسلمانوں میں بھی عروج تھا۔ وہ علامہ اقبال نے کتنی پیاری بات کہی ہے نا، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی ہم نے قرآن کو ترک کر دیا تو ہمارے یہ حالات ہو گئے۔ مختلف تفاسیر میں اس بوجھ کی یہ تعبیر کی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ مزید رائے بھی موجود ہیں۔ جیسے کچھ کی رائے یہ ہے کہ جی یہ فطرت وحی کا ہی ذکر ہے، کہ فطرت وحی کا جو بوجھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کا پچھلی صورت میں بیسکلی ہم نے ذکر پڑھا تھا، تو اسی بوجھ کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور کچھ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کی تلاش میں تھے، متلاشی تھے، تو اس بوجھ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کو اللہ نے ہٹا کر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اور کچھ نے لکھا ہے کہ یہ صرف سوسائٹی ریلیٹڈ تھا، کہ معاشرے میں جو اخلاقی برائیاں تھیں، پہلے جو ہم نے پڑھا وہ دونوں کو مکس کر کے پڑھا ہے نا، تو یہ ڈفرینٹ طریقے سے الگ الگ کر کے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف معاشرے کی فکر تھی، اس بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ہے بہت سارے مفسرین نے کہ لوگ جو آپ کو مسلسل ریجیکٹ کر رہے تھے، آپ کے پیغام کو ریجیکٹ کر رہے تھے، مان نہیں رہے تھے، اسلام قبول نہیں کر
رہے تھے 13 سالہ مکی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مسلمان ہوئے، زیادہ سے زیادہ 100 لوگ مسلمان ہوئے، بس 100 سے بھی کم تھے، کیونکہ جب غزوہ بدر ہوئی، غزوہ بدر میں کتنی تعداد تھی؟ 313، اور کچھ مسلمان پیچھے مدینہ میں تھے، فرض کریں 400 ہوں گے ٹوٹل، بس تو زیادہ تو مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا، مکہ میں تو بہت تھوڑے تھے، 100 تک ہوگی اسٹرینتھ، تو زیادہ تر نے تو اسلام کے میسج کو ریجیکٹ کر دیا، لوگ اپنے عقائد میں تبدیلی چاہتے ہی نہیں تھے، کیونکہ دنیاوی طور پر انہیں نقصان ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، جیسے پیچھے ہم نے سورۃ الغاشیہ میں بھی پڑھا اور یہ سورۃ الاعلیٰ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر فذکر ان نفعت الذکری، پھر ہم سورہ کہف میں بھی پڑھتے ہیں فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، یعنی اتنا اس بات کا بھی بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا تھا، تو اس بوجھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو مدینہ میں آپ کو پھر ہر طرح کی سپورٹ ملی، مین پاور بھی ملی، اکنامکلی بھی اسٹیبلش ہوئے، ملیٹریلی بھی اسٹیبلش ہوئے، پولیٹیکل پاور بھی بن گئی، آہستہ آہستہ تمام آسانیاں، تمام کامیابیاں ایک کے بعد دوسری آنے لگی، تو یہ معنی بھی یہاں پر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چوتھی آیت دیکھتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کا ذکر، یہ وہ تیسری نعمت ہے جس کا اس صورت میں ذکر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصاً عطا کی گئی۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، ذکر ایک تو ہوتا ہے ذکر کرنا، زبان سے یاد کرنا، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ہم زبان سے اللہ کو مسلسل بار بار یاد کرتے ہیں۔ دوسرا ذکر یاد دہانی کرنا بھی ہوتا ہے، کسی کو کچھ ریمائنڈ کروانا، دل میں انسان کے احساس کو پیدا کر دینا، دل کو اللہ کی یاد میں لگا دینا، بار بار دل کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو مانو، اللہ کی طرف آؤ، تو زبان سے بھی یعنی ذکر کیا جائے گا اور دل کے ذریعے سے بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی اللہ نے بلند کر دیا، یعنی یہ عزت و مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ لوگ آپ کا مسلسل ذکر کریں گے، زبان سے بھی ذکر کریں گے اور دل میں بھی یاد کریں گے، اور جو کوئی بھول جائے گا اس کو بار بار یاد آئے گا، یاد دہانی ہوگی، کبھی وہ اذان سن رہا ہے، کبھی وہ درود سن رہا ہے، کبھی کوئی تلاوت سن رہا ہے، اور بہت سارے طریقوں کے ذریعے سے جو کہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو یاد دہانی بھی ہوتی رہے گی۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور یہ کس زمانے میں یہ بات فرمائی گئی، یہ آیت نازل ہوئی جب شہر مکہ کے چند گنتی کے آدمی صرف اسلام قبول کر کے لائے تھے، کچھ لوگ تھے صرف جو کہ مسلمان تھے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی، اور ہم دیکھیں گے ابھی کہ اس رفع ذکر کا پہلا مرحلہ مکہ میں ہی پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کے دنوں میں ہی یا پہلے دوسرے سال کے بعد تبلیغ دے رہے تھے، لوگوں کو پیغام پہنچا رہے تھے، تو مکہ کے لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کی بات نہ سنیں، یہ کوئی خطرناک شخص ہیں، یہ لوگوں کو الگ کر دیتے ہیں، یہ رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، ان سے دور رہیں۔ لوگ حج پر مختلف علاقوں سے حج کرنے آیا کرتے تھے ارد گرد کے شہروں میں سے، تو ان کو منع کرنا شروع کر دیا، تو اس سے کیا ہوا، لوگوں کو مزید تجسس ہونے لگا، اور لوگ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتے اور دیکھنے کی کوشش کرتے کہ بھئی انہوں نے مشہور کر رکھا، یہ کیسا جادوگر ہے، یہ کیسا خطرناک شخص ہے، اس کے پاس کیا ہے، کیا علم ہے اس کے پاس جو اس کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس طرح عرب کے گوشے گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پہنچ گیا، اور سیرت النبی میں ہم دیکھتے ہیں، جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں جو تفصیل والی کتابیں ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ تو اس زمانے میں صرف یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں قرآن کی آیات سناتے تو وہ امپریس ہو کر فوراً اسلام قبول کر لیتے۔
یعنی بجائے ان پر الٹا اثر ہونے کے، لوگوں کی وہ باتوں میں آتے، ان پر سیدھا اثر ہو جاتا، وہ تبلیغ کے اثر میں آ کر وہ اسلام قبول کرنے لگے۔ مدینہ والوں کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا نا، کہ مدینہ سے حج کے موقع پر ہی لوگ آئے تھے مکہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور آپ کی ہجرت سے پہلے ہی بہت سارے لوگ تو وہیں پہ مکہ میں ہی آپ سے ملاقات کر کے مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی۔ یعنی رفع ذکر کا جو مرحلہ تھا پہلا، وہ مکہ میں ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا، اور پھر دوسرا مرحلہ آیا ہجرت کے بعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کی ایک جماعت تیار کر دی، جو کہ اپنے نظم و ضبط، شجاعت اور موت سے بے خوفی، اور حالت جنگ میں بھی اخلاقی حدود کی پابندی کرنے کی وجہ سے اپنی برتری ثابت کرتی گئی۔ یعنی ایسی اخلاقی تبدیلیاں آئیں ان میں کہ سب ان کا لوہا ماننے لگے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ کر بھی دکھائی، اور جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ سے اس سٹیپ کا آغاز کر دیا تھا، اور اس ریاست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی بنیاد رکھی، تقوی کا سبق دیا، پھر اخلاق کو سنوارا، اس کے علاوہ حسن معاشرت، عدل و انصاف، انسانی مساوات، پھر فیاضی کو، خرچ کرنے کو، چیریٹی کو کتنا زیادہ پروموٹ کیا، غریبوں کی خبر گیری کو، وعدے پورے کرنا، پاسداری کرنا، معاملات میں سچائی، راست بازی کا عملی نمونہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا۔ اور مدینہ کے 10 سالوں میں مخالفین کے مسلسل زور کے باوجود پورا عرب اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا سے گونج اٹھا۔ اور پھر تیسرا مرحلہ آیا، جب خلفائے راشدین کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک تمام روئے زمین میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے آخری نبی، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بھی ہوئی۔ یہ سلسلہ آج تک بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا ہی جائے گا۔ کوئی جگہ اب تو ایسی موجود نہیں ہے جہاں پر دن میں 5 مرتبہ ارد گرد یا انہی علاقوں میں، نہیں تو ان کے ارد گرد کے علاقوں میں اذان نہ ہوتی ہو، اور اذان میں اللہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ ہوتا ہو۔ نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہوتا ہے، جمعہ کے خطبوں میں آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، کوئی بھی انسان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہی تب ہے جب وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے، اس کو بھی ڈکلیئر کرتا ہے، مانتا ہے، اعلانیہ قبول کرتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ احزاب میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ ہم درود پڑھتے ہیں، پھر ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات میں بھی فوراً اللہ کے ذکر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ سورۃ النساء میں اس کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے، خصوصاً آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی ہم اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے مکمل جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں، ان کا اتباع نہ کریں۔ بلکہ روایت بھی موجود ہے ہمارے پاس، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ روایت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح آپ کا رفع ذکر کیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ تیسری نعمت، وہ رفع ذکر، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، اور اس کو اتنی شان و عظمت کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر پھیلا دیا کہ جس کا اس زمانے میں کوئی شخص اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس زمانے میں جس میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ تھا پہلا سیکشن اس صورت کا، اور اس میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو تینوں نعمتیں ہیں ان میں جو لکا اور ان کا کے ورڈز ایڈڈ ہیں، جیسے علم نشرح لکا صدرک، ہم نے کھول دیا آپ کا سینہ، بیچ میں آپ کے لیے جو ایڈڈ ہے، نہ ہوتا لکا تب بھی بات تو پوری ہی تھی۔ اسی طرح دوسری آیت میں ان کا، آپ سے آپ کا بوجھ، تو اگر آپ سے نہ بھی ہوتا اور چوتھی آیت میں بھی آپ کے لیے نہ ہوتا تب بھی بات پوری تھی، لیکن یہ ورڈز ایڈ کرنے سے مزید کیا خوبصورتی ہمیں پتہ چلتی ہے، کس چیز کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت کا، خاص عظمت اور انعام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تمام انعامات خصوصاً آپ کو دیے گئے ہیں، اسپیسیفکلی آپ کو دیے گئے ہیں، کسی اور کو نہیں دیے گئے، اور خصوصاً آپ کی تقویت اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اس بات کو یہاں پر واضح کرنا مقصود ہے۔ آگے دوسرے سیکشن کی دونوں آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اوپر جو تین بشارتیں دی گئیں ان کی موجودگی میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل شکستہ نہ ہوں، بلکہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی مشکلات کا یہ دور جس سے آپ کو ابھی سابقہ پیش آ رہا ہے، اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ اتنا لمبا نہیں ہے، بلکہ اس تنگی کے ساتھ ہی ساتھ فراخی کا دور بھی لگا چلا آ رہا ہے، یعنی آنے ہی والا ہے۔ یہاں پہ مع ساتھ کا کیا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہیں ہوئے، مطلب ہے پاس شو کرنا، کلوزنس شو کرنا، قربت کا اظہار کرنا، کہ پاس پاس ہی ہے، آنے ہی والا ہے، اتنا دور نہیں ہے۔ اور جیسے پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اگلا وقت، آنے والا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پچھلے وقت سے آسان اور بہتر اور اچھا ہی ہوگا ہر اعتبار سے۔ تو وہی وعدہ، وہی خوشخبری یہاں پر دوبارہ دی جا رہی ہے، یعنی فراخی اور کامیابی اور آسانیوں کا دور اس قدر قریب ہے کہ گویا وہ اس کے ساتھ ہی چلا آ رہا ہو۔ یہاں پر بیشتر مفسرین نے ایک پوائنٹ نوٹ کروایا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، تھوڑا ٹیکنیکل ہے لیکن میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ العسر کو دیکھیے، یہ معرفہ ہے، اس کے ساتھ الف لام ایڈڈ ہے، تو معرفہ جب ناؤن آتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو مفرد شو کیا جا رہا ہے، مفرد یعنی انڈیویجول، ایک شو کیا جا رہا ہے، جبکہ آگے یسرن ہے جو کہ نکرہ ہے، اس کے دیکھیں الف لام نہیں ہے، دوسرا اس پہ تنوین ہے، تنوین شو کرتا ہے کہ یہ نکرہ ہے اسم، تو اس سے یہ متعدد شو ہو رہا ہے، یعنی اس کی کوانٹیٹی زیادہ ہے، اس کا عدد، اس کا نمبر زیادہ ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ایک مشکل کے ساتھ کئی آسانیاں ہیں، زیادہ آسانیاں ہیں، تنگی مشکل اگر ایک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آسانیاں زیادہ ہیں۔ کس کو یہاں پر آسانی کہا جا رہا ہے؟ جیسے ہم سورۃ النصر میں بھی پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت، مدد اور اللہ تعالیٰ کی فتح، اور اس کے بعد جنت بھی، یہ سب آسانیاں اور اس کے علاوہ بھی جو جو آسانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی فیوچر میں اور اس وقت بھی، ان سب کا یہاں پر ذکر ہے، ان کو کور کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت 2 مرتبہ ریپیٹ کیوں کی گئی ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری آراء دی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک پہلی آیت میں ذکر ہے پریزنٹ
پریزنٹ حال کی آسانیوں کا کہ فی الوقت ہی آسانیاں شروع ہو جائیں گی، اور دوسری آیت میں اشارہ ہے مستقبل میں فتح کی طرف، آسانیوں کی طرف۔ دوسرا معنی لیا گیا ہے کہ پہلی آیت میں اس دنیا میں آسانیوں کی طرف اشارہ ہے، اور اگلی آیت میں آخرت کی آسانیوں کی طرف، آخرت کے تمام مراحل کتنی آسانی سے طے ہوں گے اور جنت نصیب ہوگی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا معنی لیا گیا ہے کہ یہ جو ریپیٹیشن ہے یہ محبت کے اظہار کے لیے ہے، تاکید کے لیے ہے، زیادہ تسلی دینے کے لیے، زیادہ حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہے، دل کو جما دینے کے لیے ہے کہ یہ یقینی بات ہے، ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشکلات اور آزمائشوں میں سے ضرور نکلیں گے، اور اپنی دعوت کا نتیجہ اور ثمرات معاشرے میں، لوگوں میں، پوری دنیا میں ضرور دیکھیں گے، اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ تو فرسٹ سیکشن میں ماضی کے احسانات کی بات تھی، دوسرے سیکشن میں فیوچر کا، مستقبل کا وعدہ ہے، اور تیسرے سیکشن میں وہی جیسے پچھلی صورت میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ فی الوقت کیا کیا جائے، حال میں کیا کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آخری دو آیات، اور وہ کیا ہیں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پس جب فارغ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محنت کیجئے، مشقت کریں، کمر کس لیں۔ فارغ ہونے سے کیا مراد ہے؟ روزمرہ کا سائیکل چل رہا ہے، پورے دن کی جو روٹین چل رہی ہے اس ساری مشغولیت سے، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے مشاغل ہیں، لوگوں کی تعلیم و تربیت کے مشاغل ہیں، یا گھر بار، یا باقی دینی کام، یا تجارت، یا اور جتنے بھی مشاغل ہیں، ان سب دن کی مصروفیات سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ کی مشغولیت کیا ہونی چاہیے، پھر ساری توجہ کس طرف ہونی چاہیے، ساری مشقت کیا ہونی چاہیے، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ ہدایات دی جا رہی ہیں یہاں پر۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف پھر رغبت اختیار کیجئے، یعنی پھر رات کی گھڑیوں میں، فراغت کی گھڑیوں میں ساری کی ساری توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف مذکور کر لی جائے اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ یعنی اب آپ اس بات کو سوچیں کہ جب ایک عام انسان فارغ ہوتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ میں بیڈ پہ لیٹ جاؤں، میں بیٹھ جاؤں، میں ریسٹ کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان جب فارغ ہوتا ہے، جب وہ فارغ ہوگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں تو کیا کریں؟ فنصب، مزید محنت کیجئے، نصب ہی ہو جائیے، مشقت کیجئے۔ نصب کرنا ہوتا ہے نا، جیسے کوئی کھمبا ہم نصب کرتے ہیں، پہاڑ جو ہیں وہ نصب ہے۔ نصب کا ورڈ کیا ہمیں شو کر رہا ہے کہ اب عبادت اور ذکر الہی اس حد تک ہو کہ مشقت و تھکان تک بات پہنچ جائے، اتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی اس بات میں جو تاکید ہے اور جو گہرائی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اس بات کو بھی کہ ہمارے لیے فراغت کا کیا مطلب ہے اور اللہ کے لیے فراغت کی کیا ڈیفینیشن ہے، فراغت میں کرنے کا کام اصل میں حقیقتاً ہے کیا، جس کو اب ہم اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جیسے پچھلی صورت میں آخری ہدایت کیا تھی، ہم نے پہلے بھی ابھی پڑھا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی تبلیغ کیجئے، بات کیجئے، اور وہ کب کی جاتی ہے؟ دن کے وقت۔ اور یہاں پر اب کیا بات ہو رہی ہے؟ رات کے وقت، کہ رات کو کیا کریں، یعنی دن کو کریں دعوت، تبلیغ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پھیلائیں، قرآن کا میسج پھیلائیں، اور رات کو کیا کریں؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے لیے قیام، اللہ کے لیے نماز۔ یعنی ان دونوں ایکسٹریمز میں بیلنس رکھا جائے، ایک کو چھوڑ کے صرف دوسرے میں مشغول ہو جانا، جیسے آج کل بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ دعوت کا کام چل رہا ہے، تبلیغ کا کر رہے ہیں، یا کسی نہ کسی طرح دن میں اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں وہ مشغول ہیں، لیکن رات کے ذکر اور رات کی تہجد قیام کو
تلاوت کو ٹوٹلی اگنور کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں لیکن وہ دن میں ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہی نہیں ہے جس میں وہ لوگوں تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہو، بلکہ اپنی ایک بند اپنے اندر ایک لائف گزارنا پسند کرتے ہیں، اپنے انفرادی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ میں نے ایسے ہی دیکھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت ہم نے گھر کے اندر بس کر لیا، بس ہماری ذمہ داری ختم۔ حالانکہ اقامت دین بھی ایک مجموعی اجتماعی مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا کہ وہ ہی دین کا پیغام باقی لوگوں تک پہنچائیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر کے ایک دوسرے کو بھی صحیح رستے پہ رکھیں گے، اور ایک دوسرے کی اخلاقی اگر کوئی برائیاں ہیں ان کو ختم کریں گے، معاشرے کو اخلاقی پہلو کی طرف سے سنوارنے کی کوشش ہمیشہ کرتے ہی رہیں گے۔ یعنی یہ دن کا کام اور یہ رات کا کام، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ چلیں گے، اور فراغت کی ڈیفینیشن اب ہمارے دماغ میں یہ پڑھ کر ٹوٹلی بالکل بدل جانی چاہیے۔ خصوصاً کب؟ جب مشکلات کا وقت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں مشکلات کا ذکر ہے کہ وہ جب مشکلات ہیں، اب آپ پر مشکلات ہیں تو تسلی دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ریمیڈی کیا بتائی جا رہی ہے، اس کے لیے حل کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف رغبت اختیار کیجیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آ جائیں، سکون آ جائے، زندگی میں اطمینان آ جائے، تو اس کے بعد اگلی جدوجہد شروع کیجیے، اللہ سے ملاقات کی تیاری کیجیے۔ وہ جو آخری منزل ہے، قبر کے مراحل ہیں، آخرت کا وقت ہے، اس کو گزارنے کے لیے تیاری کیجیے، اس کی بھی فکر کیجیے، اور اس کے لیے اب اپنے آپ کو خود بخود ہی مشقت میں ڈالیے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے۔ اور یہ جو رات اور دن کا بیلنس ہے، دونوں کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، دن کی بھی اور رات کی بھی، یہ جب بھی میں پڑھتی ہوں تو مجھے سورۃ الدہر، سورۃ الانسان جو ہے، اس کی یہ آیت یاد آ جاتی ہے، آیت نمبر 26، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات میں سجدہ کیجئے اس کے لیے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور لمبی راتوں میں اللہ کی تسبیح کیجیے۔ یعنی رات کے کرنے کا کیا کام ہے؟ سجدہ، تسبیح۔ اور اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے 25 نمبر آیت میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کا ذکر کیجیے صبح شام۔ یعنی صبح و شام میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اور رات کی طویل گھڑیوں میں بھی سجدہ اور ذکر اور تسبیح کو نہیں چھوڑنا، بلکہ اس میں اضافہ ہی کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں بیشتر احادیث ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی عبادت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے، آپ کے پاؤں سوج جاتے، آپ کے قدم مبارک چھالے پڑ جاتے اور سوج جاتے اور سرخ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی زیادہ عبادت کرتے۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں رات کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ صحابی نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں کرتے ہیں، آپ کی تو اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف ہیں، تو اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھے اتنی آسانیاں دیں، اتنی کامیابیاں دیں، نصرت دی، فتح دی، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ خلوت میں، اکیلے میں ذکر الہی، تلاوت قرآن اور توجہ اللہ اور اللہ سے دعا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ تعلیم و تبلیغ کا جو کام ہے وہ بھی مؤثر نہیں رہتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں نا جو دین کی تبلیغ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ، اور وہ خود پرسنلی پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوتے، یعنی وہ ان کو اپنی نمازوں تک کی فکر نہیں ہوتی، لیکن دوسروں کو بتانے، سمجھانے، کہنے، تبلیغ کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر جہادسٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، کی بورڈ وارئرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو خود اپنی پرسنل عبادت کی فکر بالکل بھی نہیں ہوتی، لیکن دوسروں کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، تو اس میں پھر اثر نہیں رہتا، وہ ساری ان کی ایفرٹ، ان کی کوشش اس طرح مؤثر نہیں رہتی، اس میں وہ برکت رہتی ہی نہیں ہے۔ تو اس اہم مشن کی، یہ
کوئی بھی اہم مشن ہو انسان کی زندگی میں، اس کی تکمیل کے لیے کیا ضروری ہے؟ راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہوا جائے اور اپنے فراغت کے لمحات اللہ کی یاد میں بسر کیے جائیں۔ تو یہاں پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ اس صورت سے ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت کی معرفت، اور اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ کسی بھی مہم یا مشن کی تکمیل کے لیے کیا ضروری ہے؟ حوصلہ افزائی، اس انسان کی مسلسل حوصلہ افزائی کی جائے، اس سے محبت سے بات کی جائے، اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ تو ہے دنیاوی اسباب، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کی جائے، اللہ کا ساتھ مانگا جائے، اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہی ہم بھی کریں جب بھی ہم کوئی بھی کام کا آغاز کرنے لگے ہیں یا کسی بھی مقصد کو پانا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہم سب یاد کریں گے، جو کہ شروع میں ہم ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں، اور بہت ہی آسان دعا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یفقہوا قولی، اور میری بات میں سمجھ پیدا کر دے۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے اس کام میں میرے اہل خانہ میں سے میرا مددگار پیدا کر دے۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا سیکھا کہ مشکلات میں جب بھی شکر گزاری اور صبر والا رویہ رکھتا ہے انسان، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مسلسل یاد رکھتا ہے جو اللہ نے اس کے ساتھ بچپن سے کیے، اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا، ان کو یاد رکھتا ہے تو آسانیاں ضرور آتی ہیں۔ مزید ہمیں پتہ چلا کہ دن کی مشغولیت مصروفیت کے بعد جو فارغ ہونا ہوتا ہے وہ اصل میں کیا ہے، فارغ ہونے کی حقیقت کیا ہے، فراغت میں انسان نے کیا کرنا ہے، ہمارے لیے فراغت کیا تھی اور اللہ تعالیٰ کے مطابق فراغت کیا ہے، اور ہمیں اب اس ڈیفینیشن کو پوری طرح چینج کر لینا چاہیے۔ آخری بات جو پہلے بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی کہ جیسے کمیونل لیول پہ کمیونٹی کے لیے ایک اجتماعی طور پہ تعلیم و تبلیغ تربیت کی ضرورت ہے، اسی طرح پرسنل انڈیویجول لیول پر اللہ کے ساتھ رغبت، اللہ کے ساتھ کنیکشن، عبادت الہی کی ضرورت ہے ہر انسان کو۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ دو پہلو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دن میں وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، ان کو دعوت و تبلیغ کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور رات کو وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو، اپنے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، اور انفرادی عبادت اس کی زندگی میں بہت زیادہ شامل ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ روز رات کو ہی انسان کھڑا ہو، جیسے سورۃ المزمل میں ہم اس کی کنڈیشنز پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ المزمل کی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 20، اس کو اس سلسلے میں ریوائز کر لیجئے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جہاں قیام اللیل یا رات کی عبادت کی بات آتی ہے تو اس میں کیا کیا شامل ہے اور کس کس لیول پر کیا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے لیسن کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔